बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अस्मा शाहीन, एजुकेशन वाली। हम मौजूद हैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम अपने शो एम्पावरिंग एजुकेशन में आते हैं तो हमारे साथ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलसाना मंशा, और इनको आप सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और आज मैंने जो इनके साथ टाइम स्पेंड किया और जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे पास आई, हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम इनका स्पेंड रहा और हमने बहुत इनसे सीखा। और आज जो चीज़ें मेरी इनके साथ फ़िज़िकली बैठ के इंटरेक्शन में मैंने सीखी, इंशाल्लाह मैं उनको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट भी करूँगी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कोई। बहुत शुक्रिया आप भी कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ सकूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। और डेफिनेटली हम सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, सीखने का अमल तो जारी रहता है। एंड आई विश जो मेरी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएँ, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकें। इंशाल्लाह। गुलसाना आपी के बारे में बताती चलूँ कि माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। और माशाल्लाह से मैं जब इनको टीवी पे देखती हूँ तो मैं इनकी पर्सनालिटी से, ये नहीं के सामने, मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकूं, इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस जो इनकी माशाल्लाह है। और मैं बार बार इनसे आज यही सवाल पूछी थी बच्चों की तरह कि मतलब ये आपकी बाय बर्थ है, ये क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जोड़ा हुआ है। तो मैंने बहुत सीखा आज, और आने वाले टाइम में मैं चाहूँगी कि मैं आप ही से इसी तरह सीखती रहूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने और जाने, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स या व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में अगर नहीं जानते तो अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। कुछ नहीं आसमा, बस एक छोटा सा जर्नी है मेरा। 30 इयर्स हो गए मुझे एजुकेशन की फील्ड के अंदर। माशाल्लाह। मैंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया, और बस फिर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, आपको पता है स्कूल में पहले आप टीचर होते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेशन की तरफ जाते हैं, कोऑर्डिनेटर से फिर आप एसएम्स बनते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स बनते हैं, फिर प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ करिकुलम डिज़ाइनिंग के ऊपर मैंने काम किया। मैंने 22 साल साइकेस्ट के साथ मैं जुड़ी रही। मिसेस सलामत मेरी बहुत अच्छी, जो हमारी मेंटोर भी मैं कहती हूँ उनको, कि जो भी हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 7 साल बीकन हाउस के साथ काम किया, और बीकन हाउस के साथ काम करने के साथ साथ मैंने मीडिया की तरफ, मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे मीडिया की तरफ ले गए। उन्होंने भी शायद यही आपके वाली बात कि कम्युनिकेशन अच्छी करती है, और सिर्फ ये नहीं कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कंटेंट भी अच्छा है उसके पास। तो बस उस कंटेंट और उस कम्युनिकेशन और मेरी शायद फिज़िकल प्रेजेंस भी उनको लगा कि प्रेजेंटेबल है, तो उन्होंने मुझे मीडिया के ऊपर, मेरा पहला शो जो मैंने एज अ गेस्ट किया था, दैट वाज ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, जो मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी उस वक्त बात थी कि लोग छोटे मोटे इधर उधर से होकर आते हैं, और फिर लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये कर सकती हूँ। बीकन हाउस के बाद फिर अभी कोई तकरीबन 1 साल हुआ है, मैंने द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन बोर्ड को एज द हेड ऑफ़ एकेडमिक्स ज्वाइन किया हुआ है। और साथ साथ मैं रेहान स्कूल के लिए शाम के वक्त मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, टीचर्स ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। माशाल्लाह। तो बस जहाँ जहाँ मैं बेनिफिट कर सकती हूँ रेहान सिस्टम को, मैं अपने वक्त में से डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट के लिए वक्त निकालती हूँ। तो बस इतना सा है, और तो कुछ नहीं है। और ये भी हमारे लिए बहुत है और हम आपसे माशाल्लाह सीखते हैं और सीख भी रहे हैं। अच्छा गुलसाना, अभी आपने माशाल्लाह से जो रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितना टाइम हुआ? रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपका एक बहुत मेजर पार्ट है माशाल्लाह से। जब से आपने ज्वाइनिंग दी है उसके बाद जो हमारा टीचर ट्रेनिंग है वो बहुत हाई लेवल पे गया। इवन अभी हमारा एक टेवटा के साथ जो हुआ,
اس میں بھی آپ کا ایک بہت میجر پارٹ ہے. تو یہ جرنی کیسی رہی؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ بتا رہی ہیں 30 ایئرس کا ایک ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, اور اس میں آپ نے ڈفرینٹ فارمل اور ٹریڈیشنل اسکولس کے ساتھ کام کیا اور کافی ہائی لیول پہ بھی کام کیا. تو ایک دم سے سوئچ کرنا آپ کے لیے, اور نان فارمل ایجوکیشن جیسے ہماری ہے, ڈیجیٹل اسکلس پہ ہے, بکس نہیں ہے, یہ کیسا سفر رہا؟ اسما بہت مشکل نہیں تھا میرے لیے, کیونکہ میرے اندر ایک ایسا انسان ہے جو سامنے سے آنے والی پاسبلٹیز کو, چینجز کو, ٹرانسفارمیشن کو, مطلب مجھے نئے نئی چیزیں کرنا اچھا لگتا ہے. میں خود اپنا ایک پوڈ کاسٹ رن کرتی ہوں, لینز اینڈ لائٹ ود گلسانہ منشا. تو مجھے ہر بار کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے, ہر بار گیسٹ کی نوعیت ڈفرینٹ چاہتی ہوں. اسی طرح جب میں اسکولنگس کنونشنل اسکولس کے ساتھ کام کر رہی تھی تو جسے کہتے ہیں نا بوریت کا ہو جانا, اور شاید اسی لیے میں نے ملٹیپل ڈسپلنس میں, پھر میں کبھی ایونٹ مینجمنٹ میں گھس جاتی تھی, اسکولس کے ایونٹ مینجمنٹ میں, کبھی میں کریکولم کے ڈپارٹمنٹ میں گھس جاتی تھی, کیونکہ مجھے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ مجھے ساتھ کچھ اور چاہیے تھا. جب ریحان سے میری ملاقات ہوئی تو آن لائن ہی ہوئی. انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کرنگی کیمپس کراچی آؤ, وزٹ کرو ہمارے اسکولس کو. اس دوران میں نے جب ریحان کی میری آن لائن ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سسٹم کو تھوڑا بہت دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, دس از دی ایجوکیشن آف فیوچر. ہم جو کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آنے والے کچھ سالوں میں, بلکہ ابھی ریموٹ ہو چکا ہے, اور شاید اسی لیے ہم بہت کوئی سکسیزفل پروفیشنلز پروڈیوس نہیں کر پا رہے, کوئی بہت اچھے لیڈرز ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے, کوئی بہت اچھے سٹیزنز ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے جو پاکستان کی ریئلی ٹیک کیئر کر سکیں, یا پاکستان کو کم از کم اون کر سکیں. پاکستان تو از اے فار کرائے اپنی ہی ٹیک کیئر کر سکیں. پھر ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے سمجھتے میں ان کو پہلے میں نے کراچی وزٹ کیا. آئی اسٹیڈ دیئر فار 3 days and 4 nights. یس, آئی واز اسٹریٹ ان کراچی. اور میں کرنگی کیمپس میں, منور کیمپس, اور جو انکیوبیشن سینٹر تھا وہاں پہ گئے. پھر وہاں میرے پوڈ کاسٹس بہت ہوئے, پھر 1-2 ٹریننگ ماڈیولس ریحان نے, مطلب میں جتنی دیر وہاں رہی میں کام ہی کر رہی تھی. اور اس دوران مجھے اتنا مزہ آیا کہ دس از سم تھنگ نیو, اینڈ ناٹ اونلی نیو ٹو سیٹسفائی مائی ٹیسٹ بڈس, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرئنس فار می. ہاں, تو وہاں پھر میں نے کافی ایک ریسٹرکشن آ رہی تھی کہ بیکن ہاؤس کے ساتھ چونکہ کر رہی تھی, اور آف کورس میرے آورز, مارننگ آورز جو تھے وہ ان کے ساتھ فکسڈ تھے. تو پھر میں نے شام کے ٹائم کے لیے ریحان کو اوکے کیا, اور اٹس بین آئی تھنک تقریباً 7-8 مہینے ہو چلے ہیں اب تو کہ آفیشیلی, ورنہ تو 2 سال سے میں ریحان اسکول سسٹم کو آنا جانا, وزٹ کرنا, وہ سارا لگا ہوا تھا. تو میرے لیے یہ ایک ایکسپیرئنس ہے, میرے لیے بالکل ایک ایکسپیرئنس ہے. اور اب ان 8 مہینوں میں میں نے جب کچھ چینجز لانے کی کوشش کی, ظاہری بات ہے جب تک میں آئی تھی ایک ہی بات مطلب میں سننے کو مجھے مل رہی تھی کہ جی ہم ایکسپیرینشل اسکول ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ اتنا کمال ایکسپیرینس ہے کہ اس کو ایکسپیرینشل اسکول سے نکل کے اب کافی ٹائم ہو گیا, تو اب ان کو ایک پراپر آرگنائزیشن کے اس میں آنا چاہیے. پھر جہاں تک میرا ایکسپیرینس تھا میں نے کچھ چیزیں شیئر کیں, وہ چینجز آئے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دا ٹیم کہ انہوں نے میری ہر بات کو یس کیا اور سوچا سمجھا, اور جس حد تک اپلیکیبل تھا انہوں نے کیا بھی, اور آگے بھی انشاءاللہ. ٹیفٹا کی آپ نے بات کی, ٹیفٹا ڈیفینیٹلی اس پروجیکٹ کو انیشیٹ میں نے نہیں کیا تھا. جب یہ بالکل فائنل سٹیج پہ پہنچ گیا تھا تو تب مجھے اس کے اندر جانے کا موقع ملا. وہ بھی اس لیے کہ شاید ٹیفٹا کا جو آفس ہے وہ لاہور میں ہے, آئی ایم بیسڈ ان لاہور. اوکے. تو وہ پھر جب میں گئی وہاں تو یس آف کورس فار دی آرگنائزیشن, فار دی گورنمنٹ باڈیز, مائی پریزنس واز ڈیفینیٹلی, ان کو یہ لگا کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ کوئی بالکل ایکسپیرینشل والی چیز نہیں ہوگی. پیچھے ایک ریحان اتنے مطلب سیزنڈ ہیومن ہیں, اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, ایک اپنی ان کی ویژن ہے ایجوکیشن کو لے کے. اور اب گلسانہ اگر 30 ایئرز کے ایکسپیرینس کے ساتھ اگر ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی پروگرام میں ویٹیج ہے. تو بس کر رہے ہیں ہم, چل رہا ہے وہ, اور اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ سکسیزفل کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. گلسانہ آپ جو ہمارا ٹیچر ٹریننگ ہے وہ کتنے بیچز آلریڈی ہو چکے ہیں, اور آپ خود ڈیجیٹل ایجوکیشن کو ایک ٹیچر کے لیے کتنا سمجھتی ہیں امپورٹنٹ ہے؟ اسما دیکھیے, جو بیچز کی آپ نے بات کی پہلے میں اس کو ایڈریس کر لوں.
तकरीबन 4 to 5 बैजेस टेफ्टा को कांटेक्ट करने से पहले ही हम निकाल चुके थे, जिनमें 3 बैजेस जो थे वो हमारे पाकिस्तानी लोगों के थे। 4th और 5th सेशन जो हमने स्टार्ट किया वो हमने बंगाल से एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, एक इंस्टीट्यूट, कंप्लीट इंस्टीट्यूट ने हमें कांटेक्ट किया रेहान को, और हमने उसको यस किया और उनकी ट्रेनिंग हुई। और टेफ्टा को इंक्लूड करके तकरीबन 10 सेशंस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो अब तक हम अभी हम गुजर रहे हैं उन प्रोसीजर्स से। तो जब टीचर्स ट्रेनिंग वाले के बीच में मैं गई तो पहले मैंने मरियम के साथ एक सेशन में से कहा मैं आई वॉच, आई ऑब्जर्व कि कैसे आप लोग कर रहे हो, कैसे नहीं। फिर उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर बात आई एम अ कंसल्टेंट टू रेहान स्कूल सिस्टम, तो मैंने कुछ कंसल्टेंसीज इनको दी और थोड़ा सा और प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे लाने की कोशिश की। तो ये चीज़ है डिजिटल एजुकेशन टीचर्स के लिए, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है। आसमा, आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे तो हम जब किताब खोलते थे तो हमारी मेन अट्रैक्शन जो होती थी वो तस्वीरें हुआ करती थी। तस्वीरें होती थी, ठीक है। हम जब नई किताबें आती थी कि जी अब ये आप ग्रेड 5 में आ गए हैं, ग्रेड 4 में आ गए हैं, तो हमारे हाथ में जब बुक देती थी तो मुझे कम से कम अपने बारे में आई रिमेंबर कि आई यूज्ड टू ब्राउज थ्रू द पेजेस एंड ऑफ द बुक and I would like to, I would love to look at the pictures, and from those pictures I used to go into the thinking process without reading. सिर्फ एक लेसन की 3 से 4 जो पिक्चर्स छोटी छोटी सी होती थी उनको देख के मेरा ब्रेन ऑलरेडी ये अज्यूम करने कर लग जाता था कि व्हाट दिस लेसन वुड बी अबाउट और क्या होगा। तो जो आपके इंटरेस्ट लेवल को इंक्रीज़ करता है और जो इंसान की आंखों को चीज़ें अच्छी लगती हैं, डेफिनेटली वो तस्वीरें, वो रंग, तो डिजिटल एजुकेशन ने तो उन तस्वीरों को ज़िंदा कर दिया, उसको बिल्कुल ऐसे जैसे लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस बना के हमारे सामने डिजिटलाइजेशन ने ला दिया। गैजेट्स इन्वेंट हो रहे थे जिससे डिजिटलाइजेशन को बहुत प्रमोशन मिली। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हुई कोविड के बाद में तो ड्रास्टिक पैराडाइम शिफ्ट आया है। ठीक है, टोटल पूरी दुनिया में, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, पूरी दुनिया के हर फील्ड के बीच में एक शिफ्ट पे गई है हर चीज़। ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट भी शायद वो उसको एक्सप्लेन ना कर सके, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पूरी की पूरी इंसानियत, पूरी यूनिवर्स चली गई। तो मुझे लगता है कि डिजिटलाइजेशन ने एजुकेशन को बहुत आसान कर दिया है फैसिलिटेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, टू कंडक्ट देयर लेसन्स इनटू द क्लासरूम्स। जहाँ पहले सिर्फ एक किताब अवेलेबल थी, टीचर्स घंटों लगा के अपने प्लानर्स बनाते थे, टीचर्स घंटों लगा के मेथडोलॉजीज़ को सोचते थे, वो करते थे। अब विद जस्ट 1 क्लिक गैजेट यानी डिजिटल टूल आपके हाथ में है और AI टूल को आप यूज़ करें उस डिजिटल टूल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो जो घंटों का काम था वो टीचर के एक क्लिक के ऊपर आ गया। और फिर जो आइडियाज़, AI जो आपको आइडियाज़ देता है वो इतने कमाल होते हैं कि आपकी अपनी सोच, बहुत से लोगों ने कहा जी क्रिटिकल थिंकिंग को शायद कोई बहुत बड़ा धचका लगेगा, इंसान की अपनी सलाहियतें इससे मुतासर होंगी। मैं नहीं समझती ऐसा कुछ होगा, क्योंकि डिजिटल टूल्स को यूज़ करना और AI टूल्स को यूज़ करना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इटसेल्फ इज़ अ क्रिटिकल स्किल। ये बहुत क्रिटिकल है, ये आसान नहीं है कि आप मोबाइल के ऊपर हर तरह की चीज़ को अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली उससे फैसिलिटेशन लें, वो एक और लर्निंग है। तो ये कहना कि जी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, मुझे तो लगता है कि लैंग्वेज के रास्ते खुल रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि टीचर्स के लिए तो ज़मीन पर जन्नत बन गई है डिजिटलाइजेशन के आने की वजह से। बिल्कुल, तो आसानी पैदा हो गई है। तो हम इंसानों ने इंसानों के लिए तो पता नहीं आसानियाँ पैदा की या नहीं। डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और AI, इस ट्रायो ने मिल के इंसान के लिए वो आसानियाँ पैदा कर दी, टीचर्स के लिए के साथ साथ बाकी ह्यूमंस के लिए, बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ये ठीक हो गया है काम। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में देखें, चाहे मेडिकल में, एजुकेशन फील्ड में, हर फील्ड में माशाल्लाह बहुत आसानियाँ हो गई हैं। अच्छा, अभी आज आपने हमारा इस्लामाबाद कैंपस विज़िट किया, फिज़िकली आपने इंट्रैक्शंस की, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप खुद एक सोशल मीडिया पर्सन हैं, मतलब एक्टिविस्ट हैं, तो देखती रहती हैं आपके बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं,
ریئل میں وہ اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہوتا. بالکل. ہاں. آج میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جو فزیکلی دیکھا ہمارے بچوں کے ساتھ، انہوں نے کوسچننگ آنسر کی، پھر آپ کو ٹور کروایا گیا، تو جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ریحان بھائی کا ویژن اور مشن ہے، تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن سے آج آپ ملی ہیں، آنے والے ٹائم میں آپ ان کو کہاں دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں فزیکل انفراسٹرکچر کی بات کروں گی. امیزنگلی ڈن. جیسے میں کورنگی سے ہو کر آئی تھی، کورنگی سے بھی بہت زبردست، بہت زیادہ بہتر. لیکن وہاں میں 2 سال پہلے گئی تھی. ڈیفینیٹلی اب وہاں پہ بھی بہت زیادہ اپ گریڈ ہو چکا ہوگا. اور فزیکلی مجھے لگا کہ بہت اچھا اسپیشیس، بچوں کی اسپیسنگ بہت اچھی، جو رومز ڈیزائن کیے گئے اکارڈنگ ٹو دی UN والی اسپیس والا کانسیپٹ. پھر جو پوڈ کاسٹ رومز ہیں وہ سارے، تو وہ تو بہت کمال ایگزیکیوشن آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے. نیٹ کلین انوائرمنٹ ہے. کہیں مجھے لگا نہیں کہ میں کسی فاؤنڈیشن اسکول میں آئی ہوئی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو بچوں کی آپ نے بات کی، بچوں کو دیکھ کے میں جب بھی کسی گیدرنگ میں جاتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں پبلک اسپیکر بھی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو آڈینس ہے ان کو ضرور آپ سے کراس ٹاک کرنی چاہیے، کراس کویسچننگ کرنی چاہیے. جب آپ نے تھوڑی سی بات کر لی تو اس بات کو بڑھانے کی ذمہ داری آڈینس کے سر پہ آ جاتی ہے. اور مجھے اسی ٹاک میں مزہ آتا ہے جس میں آڈینس انگیج ہو جاتی ہے، میرے ساتھ بات کرتے ہیں. اور سوال کرنا تو ہماری قوم کا بہت بڑا چیلنج ہے. سوال کرنا آتا ہی نہیں. ایڈلٹس کے ساتھ میں کنڈکٹ کرتی ہوں سیشنز، کویشچن کرنا نہیں آتا. جی میں سمجھ آ گئی، بس ٹھیک ہے کہ مطلب جاؤ اب یہاں سے. لیکن آج بچوں نے مطلب 2-3 کویشچنس پہ تو میں نے بچوں کو بتایا بھی کہ بیٹا یہ کویشچن میں چاہتی تھی کہ لوگ مجھ سے کریں، لیکن یہ کویشچنس لوگوں نے مجھ سے نہیں کیے. بڑے بڑے لوگوں نے، جیسے اس بچے نے وہ کمیونیکیشن کے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا بیریئر ہے جو کمیونیکیشن کو ویک کرتا ہے ہماری، اور کس طرح ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون سا وہ ایک پوائنٹ ایسا ہے، اور وہ پھر میں نے بچوں کو اسی طرح سے ایڈریس کیا. تو بچوں کے جو کرٹیکل تھنکنگ تھی، مجھے تو AI کی وجہ سے کوئی وہ مطلب اس کے اوپر جاتی بھی نہیں محسوس ہوئی کہ جی اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہی ہے یا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے اس کا. بالکل اتنے اچھے. اور ابھی آپ نے خود بتایا کہ وہ بچہ کسی سے بات نہیں کرتا، ایسے ہی بالکل. لیکن آج اس نے مجھ سے بات نہیں کی. بات کرنا بھی فیمیل شائنس. ہاں جی. اور بات کرنے کے لیے بھی ویسے گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، سوال کرنا ایک بڑا اسکل ہے. تو مجھے تو بہت مزہ آیا بچوں سے مل کے. اتنے نیٹ کلین یونیفارمز تھے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا کام، پھر جو لیبز میں نے وزٹ کی، بچے اپنے کمپیوٹر پہ بالکل فوکسڈ، کوئی شور نہیں تھا کلاس رومز کے اندر. اور وہ مجھے اسکول والا انوائرمنٹ لگا بھی نہیں. میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ ریحان سسٹم کے اندر وہ کنونشنل اسکولز والا انوائرمنٹ آئے جہاں ایک ٹیچر ڈنڈا لے کے کھڑی ہے کہ جب کوئی وزٹر آیا تو اس کو چپ کرا دیا جائے. چپ 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 چپ، بدتمیزی نہیں کرنی، یہ نہیں. They were busy doing their own stuff. اور میرے کمرے کے درمیان تک میں پہنچ گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا جب تک کہ میں نے ہر کمرے میں جا کے السلام علیکم نہیں کیا تو ان کو پتہ لگا کہ اچھا there is somebody in our room. اور بہت فوکسڈ، بہت زبردست. مینجمنٹ مجھے لگا بہت زبردست ہے. اور ظاہری بات ہے گروتھ کا مارجن ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ گروتھ مجھے تو یقین ہے کہ آگے کی طرف ہی جائے گی انشاءاللہ. گلشانہ آپ ہی، میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹ، اگر آپ کو کہا جائے کہ بہت سارے یہاں پہ فیملیز آتی ہیں اور جن کو یہ ہوتا ہے کہ فارمل کی ڈگری اور بیسڈ اور اس طرح کی ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، آپ بھی فیس کر رہی ہوں گی. اینڈ پروڈکٹ کیا ہے، اینڈ پروڈکٹ کیا ہے. تو ریحان اسکول آپ کو پتہ ہے GED بھی دے رہا ہے، وہ بالکل ایک ڈگری بھی آ جائے گی. تو اگر آپ ایز اے پیرنٹ، آپ سے میں ایک سوال کروں کہ آپ کے اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانا ہو تو تب آپ کیا ریویوز رکھتی ہیں؟ دیکھو آسما، آپ کا بلیف سسٹم جب کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کا ٹرسٹ کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آتے ہو. ٹھیک ہے. ایک تو آپ لوگوں کے لیے یہ سجیشن ہے کہ آپ اس بلیف سسٹم سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. پوری دنیا میں جو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ فلیکسیبلٹی
آرگنائزیشن کو سجیسٹ کرتی ہے کہ فلیکسیبلٹی اور ایکوالٹی سے نکل کے ایکویٹی کی طرف جائیں آپ، کہ اگر آپ کے اسکول میں آنے والا کوئی ایک پیرنٹ کسی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہے اور وہ تھوڑا سا ہمارے سسٹم سے ہلکی سی فلیکسیبلٹی چاہ رہا ہے تو ہلکی پھلکی میرا خیال ہے کر دینی چاہیے. می بینگ اے پیرنٹ، آپ دیکھیں کہ میری بیٹی ماہا گرافکس والی، اس نے ریسنٹلی ریحان اسکول سسٹم کو کانٹریکٹ بیس پہ سائن کر لیا. وہ میری اپنی بیٹی ہے، تو اگر میرا بلیف سسٹم نہ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو روکتی یا اس کو کہتی کہ نہیں یہاں پہ نہیں جانا. اینڈ ماہا از ویری ہیپی ہیئر، کیونکہ حالانکہ وہ بیکن ہاؤس میں کام کر رہی تھی میرے ساتھ، اس سے پہلے اس نے سائیکیس میں، مطلب لاہور کے جو آپ کہہ لیں کہ بہت ہائی کلاس انگلش میڈیم اسکولس، وہاں کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، اس کی کمیونیکیشن، اس کے انگلش لینگویج اسکلس، سب کچھ بہت اچھا ہے. تو بینگ اے پیرنٹ ڈیفینیٹلی. اور میں نے جو اپنی چھوٹی بیٹی ہے اس نے اے لیولز کیا جب تک مجھے ریحان سسٹم کا پتہ لگا، اور اے لیولز کے بعد میں نے اس کو یونیورسٹی میں نہیں جانے دیا. میں نے کہا آپ جی ای ڈی کریں گی، آپ کے پاس اے لیولز کی ویسی ایکویولنٹ ٹو 12 ڈگری ہے، تو اب جو اسکلز ریحان سسٹم سکھانا چاہ رہا ہے آپ اس کے بیچ میں آئیں. اور وہ آنا بھی چاہتی ہیں تھوڑا بہت. بلکہ انہوں نے کوئی ایک لاہور میں ہی ریحان سسٹم کی ہی ایک فیسیلیٹیٹر ہیں، تو وہ گرافک ڈیزائننگ سکھاتی ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ دن کلاسز لی ہیں. اچھا، ہاں جی ہاں جی. تو میرے بچے تو ڈیفینیٹلی، اور میں جو باقی بھی پیرنٹس، آپ اپنے یہ جو اے لیولز اور او لیولز اور اس کے اوپر یہ جو لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، میں نے بھی کیا جی، آئی ایم ون آف یو. اور ایٹ دا اینڈ مجھے آ کے پتہ لگا کہ بچوں کے اندر نہ تو وہ اسکلز ڈیولپ ہوئے نہ وہ ہوا. شاید اینڈ پہ وہ ایک کاغذ کی ڈگری اور ایک اچھی نوکری ضرور لے لیں گے، لیکن ساری زندگی وہ اسی چکی میں پیستے رہیں گے. لیکن جب آپ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی ملٹائی ٹاسکنگ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. جیسے ایک بچے نے مجھے پوچھا بھی کہ میم ملٹائی ٹاسکنگ کرنے کے آپ کیا سجیشنز ہمیں دیں گی، مطلب وہ جو ابھی ہم بچوں کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں آپ اور یہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہم بالکل صرف اے آئی ہی کو کریں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایک آرگینک جو کلاس ہوتی ہے وہ یوگا ہوتا ہے، میڈیٹیشن ہوتی ہے، پھر بچے فزیکل گیمز، اونو، لوڈو، اور وہ بھی جو آپ کے برین کو کرتے ہیں، اور بھی بہت سی اس طرح کی گیمز ہیں. پھر بچے ڈیجیٹل گیمز بھی کھیلتے ہیں اپنے فری ٹائم کے بیچ میں یہاں پہ، اور انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، اینڈ ڈفرینٹ اسکلز ان کے جو ہیں. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک آل راؤنڈر بن کے نکلے گا بچہ یہاں سے، انڈیپینڈنٹ اینڈ آل راؤنڈر. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ گلسانہ آپی، آپ نے اتنے اچھے الفاظ کا استعمال کیا اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا. اور الحمدللہ کہ ہمارا جو آج کا آپ کے ساتھ ٹائم رہا اس میں نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لرننگ کی، اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ریحان بھائی کی جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ریحان بھائی کے ویژن مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جب وہ آ کے ہمیں اتنی پیاری پیاری سجیشنز دیتے ہیں تو ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آج کے ہمارے اس سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک ساتھ ٹیم میں رکھے، اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.